السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر جو لیکچر 8 ہے، آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، سیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اس کے ساتھ کرنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ آج کا لیکچر کافی اہم ہے، اور میں نے جیسے پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ سیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور کرنٹ سچویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور یہ جو ایک اسٹوری ہے دا کنگ اینڈ اے بوائے، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے، اور اس سے کیا لیسن ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تمام لوگ یہاں اس نیت کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، نہ کوئی فیم اور نہ کوئی اور دنیاوی فائدہ، بلکہ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سیکھ سکیں، اور یہ ایک عبادت ہے جیسا کہ ہم نے بہت شروع میں اس پہ ڈسکشن کیا تھا۔ لاسٹ لیکچر جو ہمارا تھا اس میں ڈفرینٹ ریلیجیس بیک گراؤنڈ ان عربیہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح عرب میں بت پرستی یا پیگنزم آیا اور کس کے ذریعے سے آیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ شام جاتا ہے، اپنے بیٹے کو مدینہ چھوڑ جاتا ہے، اور وہاں پر پھر ہم نے دیکھا کہ یہودیزم کس طرح سے یہودی مدینہ آئے ہیں اور عرب میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو خانہ کعبہ اس پر جو پہلی بار غلاف چڑھا ہے، اور دو جو یہودی کے جو وہ عالم تھے وہ بادشاہ طبا کے ساتھ وہ جاتے ہیں یمن، اور یمن میں وہاں پہ پریچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب 700 سال پہلے، مطلب ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈیفرنس ہے وہ 600 ایئر سے 700 ایئر سے پہلے، مطلب ابھی جو دین ہے وہ دین موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے وہ مسلم کہلائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جوئس تھے۔ آج جو یہودی ہیں وہ مسلم نہیں ہے، یا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو نہیں کرتے ہیں، یا آج جو کرسچن ہے وہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے دین کو فالو نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈسٹارٹیڈ فارم آف دین آف موسیٰ اور ڈسٹارٹیڈ فارم آف دین آف عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو آج جو مسلمان ہیں وہ ہم ہیں، اور اس وقت وہ مسلمان ہوتے تھے جو اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو لوگ پیروی کرتے تھے وہ مسلم کہلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو جو لوگ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے وہ مسلم کہلائیں گے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، تو جو لوگ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے وہ مسلم کہلائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی بھی شریعت کو ماننے والا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا داؤد علیہ السلام کی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی ہو، وہ مسلم نہیں کہلائے گا۔ تو مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ جو ابھی بات چل رہی ہے وہ 700 بیفور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے۔ اس وقت جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کو جو تھے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے، اس میں وقت کے ساتھ ڈسٹورشن آ گیا، اور جیسا کہ ہم نے اس بادشاہ کے بارے میں بات کیا تھا، طبا جو بادشاہ تھا اسد الحمیری، اس کی سٹوری ہم نے بیان کی، اور وہ جب جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اب جب یمن کی جو حالت تھی، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یمن کی حالت، یمن بہت اسٹرانگ کنگڈم تھا، لیکن یمن کی جو حالت تھی وہ بہت ہی بری تھی، مطلب کہہ سکتے ہیں شرک اور میجک سب سے زیادہ عام تھا، بہت زیادہ، مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ تھا۔ اور وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو طبا تھا اس کو لوگ بہت محبت کرتے تھے، اور لیکن جب وہ توحید لے کے جاتا ہے اپنے وہاں پہ یمن میں جب داخل ہوتا ہے اور وہ جا کے توحید کی دعوت بلند کرتا ہے، تو وہی لوگ جو کل تک اس سے محبت کرتے تھے اور اسے اپنا بادشاہ مانتے تھے اور اس پر جان نچھاور کرنے کی بات کہتے تھے، وہی لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو بقے اس بادشاہ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس سے لڑنے مارنے کے لیے بات باہر نکل جاتے ہیں۔ تو
ہم یہاں سے ایک لیسن دیکھتے ہیں کہ آپ کو لوگ تب تک محبت کرتے ہیں جب تک کہ آپ حق بات نہیں کہہ رہے ہوتے، جب تک آپ ان کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پلیز کرنے والی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تب تک آپ بہت ان کے محبوب ہوتے ہیں، بہت آپ کی قربت ہوتی ہے، آپ کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ حق بات کہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پھر برا بھلا کہنا شروع ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل دوست ہمارا کون تھا اور اصل دشمن ہمارا کون ہے. نہیں تو جب تک آپ حق نہیں بولیے گا تو ہاں اوکے ایل جی بی ٹی از فائن اینڈ نیشنلزم از فائن اینڈ سیکولرزم از فائن اینڈ فیمنزم از فائن اینڈ آل تب تک آپ بہت اچھے ہوں گے، بہت بہترین انسان ہوں گے، آپ کی بہت تعریفیں ہوں گی، آپ گڈ مسلم ہوں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ نو 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 ایل جی بی ٹی از حرام، سوری نیشنلزم از حرام، سیکولرزم از حرام اینڈ آل، اس کے بعد آپ کے اوپر وہی لوگ جو کل تک آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے وہی آپ لوگ آپ کی پھر وہ آپ کو لیبل لگانا شروع کریں گے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اس سے دور رہو اس طرح. تو جیسے ہی آپ حق بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جو لوگ تعریفوں کی پل باندھتے تھے وہ دشمن بننا شروع ہوتے ہیں. تو یہی بادشاہ کے ساتھ ہوا کہ بادشاہ نے جیسے ہی حق کی بات کی اور شرک کے خلاف بات کیا. آپ دیکھیں آج جو شرک کے خلاف بول دیں کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم شرک والا کام کر رہے ہو، تو آپ کے خلاف لوگ آ جائیں گے. تو بادشاہ یہ گنگا جمنی تہذیب کی بات کر دیں یا انٹرفیت ڈائلاگ کی بات کریں تو آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ جیسے ہی ان کو شرک کہیں اور شرک کے خلاف کھڑے ہوں تو آپ کے خلاف تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ کے خلاف بھی تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور بادشاہ کو کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن کو چھوڑا ہے. اب دیکھیں یہ ورڈ جو ہے یہ بہت بار آنے والا ہے، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اپنے باپ دادا کے ریلیجن کو آپ نے چھوڑا ہے. یہ بادشاہ کو الزام لگا، یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگتا ہے اور آج کے دور میں بھی لوگ لگتا ہے کہ تم اپنے ابا سے زیادہ جانتے ہو کیا، تم اپنے دادا سے زیادہ جانتے ہو. ٹھیک ہے میرے باپ میرا دادا نہیں جانتا تھا تو ہم کیا کر سکتے، ہم حق بتا رہے ہیں. اس طرح سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، باپ دادا کا دین جیسا بھی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات اس کو لوگوں نے کہا، یہی آرگومنٹ آج بھی دیا تھا. تو جو بادشاہ تھا اس نے دعوت دی لوگوں کو اور کہا کہ دیکھو میں دو علماء کو بھی لایا ہوں تمہارے ساتھ، اور جو بھی یہ شریعت سے رول کریں گے، اور تم جو بھی مخالفت یا جو بھی بات ہے وہ طے ہوگی پھر. تو وہاں پہ اس زمانے میں ایک والکینو ایک ماؤنٹین تھا جو والکینو تھا، اور وہاں اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ وہاں پر جاتے تھے حق اور باطل کو لے کے، اور جو باطل ہوتا تھا تو اس میں سے آگ نکلتا تھا والکینو میں سے اور وہ باطل کو جلا دیتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو یہ جو بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ دو یہودی مسلمان اس وقت جو تھے عالم گئے اور ان کا جو اپنا دین تھا ان کو بھی لے کے یہ لوگ گئے، بولے چلو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے آگ نکلا تو یہ جو مورتی پوجا کرنے والے یا میجیشین تھے یہ بھاگنے لگے، اور بھاگنے کے ساتھ ہی ان کو آگ نے دھر دبوچا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو توحید ہے وہ حق ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے اور اللہ کا دین وہاں پہ نافذ ہو گیا اور وہ چلنے لگا. پھر کچھ وقت کے بعد جو بادشاہ تھا وہ مطلب مر گیا، اور میجک جو تھی، میجک جادو، وہ وائڈ سپریڈ ہو گئی بہت زیادہ. یمن کے ہر گھر میں ہر جگہ جگہ میجک وائڈ سپریڈ ہو گئی، بہت عام ہو گئی میجک. اور جو دین تھا موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو گیا، بہت بری، مطلب ایک کہتے ہیں مسخ، جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہودیت، ویسے ہی ایک مسخ فارم میں ہو گیا. دین اپنے حساب سے لوگ گڑھنے لگے، ہر آدمی اپنے حساب سے دین کو انٹرپریٹ کرنے لگا، اور میجک ہر جگہ سے عام ہو گیا. جو دوسرا بادشاہ بنا تھا وہ اس کو بہت زیادہ شوق تھا لڑائی کرنے کا، بہت زیادہ. وہ چاہتا تھا کہ تمام عرب پہ اس کی حکومت ہو. تو اس نے آرمی جمع کی یمن سے، اور وہ یمن سے نیچے سے پورے عرب پہ چڑھائی کرتے ہوئے ہر ڈیفرنٹ ٹرائبس کو مارتے ہوئے وہ اوپر بڑھنے لگا، اور وہ سب کو فتح کرنا اس کا شوق تھا کہ وہ پورے عرب پہ حکومت کرے. اور مار کرتے ہوئے، یہ جنگ کرتے ہوئے یہ عراق پہنچ گیا، عراق. تو وہاں پہ اب جو اس کے ایڈوائزرز تھے، جو اس کے آس پاس کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے یہ صرف بادشاہ کے ایگو کا جنگ ہے، یہ حکومت کرنا چاہتا ہے، تو اس جنگ سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. تو اب بادشاہ کو سمجھائے کون؟ تو یہ ایک پلان کیا گیا کہ بادشاہ کو قتل کر دیا جائے. تو لیکن اب کرے کون قتل، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ فورن لینڈ میں آیا ہوا تھا، تو سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی اور کوئی نہیں جا سکتا تھا اس کے پاس، بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ کا ایک بھائی تھا، اس کو لوگوں نے منایا کہ دیکھو تمہارا بھائی ہم سب کو لے ڈوبے گا، اپنے ایگو کی وجہ سے یہ جنگ کر رہا ہے، تو تم اپنے بھائی کو مار دو، تم اپنے بھائی کو مار دو. اس کے بھائی کا نام تھا امر. تم اپنے بھائی کو مار دو کیونکہ یہ سیکیورٹی ہے اور تم ہی جا سکتے ہو اپنے بھائی کے پاس. تو وہ جاتا ہے اور اس کو بادشاہت کی لالچ، پاور، پیسہ،
اس کی لالچ اس کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو جا کے قتل کر دیتا ہے. اور قتل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو مار دیتا ہے. لیکن ایک وزیر ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے کہ نہیں نہیں آپ مت قتل کیجیے. لیکن وہ پاور اور پیسے کے لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کو وہ اپنے قتل کر دیتا ہے. اور پھر وہ بادشاہ بنتا ہے. لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا چلو اب جنگ نہیں کرنا پڑے گا. اور اس نے تمام جنگ کو ختم کر کے سمیٹ کے واپس آ جاتا ہے, یمن واپس آ جاتا ہے. لیکن یمن آنے کے بعد اس کو سکون نہیں ملتا ہے. وہ بہت پریشان رہتا ہے. رات کی نیند اس کی انسومنیا, اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے. وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے. تو وہ اپنے میجیشینز کو آس پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, مجھے تو حکومت چاہیے تھی, مجھے دولت چاہیے تھی, مجھے پیسہ چاہیے تھا, یہ سب اب میرے پاس اویلیبل ہے لیکن مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے. تو اس کے میجیشین نے بتایا کہ آپ نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے, بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے. اور جتنے لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا, ان تمام لوگوں کو بلاتا ہے اور تمام لوگوں کو قتل کر دیتا ہے. اور صرف ایک وزیر کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو اس وقت روکتا ہے. لیکن وہ اس پورے ایونٹ سے, اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ایونٹ سے, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو حالات آئے تھے اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ مر جاتا ہے. اسی کہہ سکتے ہیں اسی مرض میں وہ اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک بہت بدبخت, بہت بدماش قسم کا ایک آدمی ہوتا ہے, وہ حکومت پر قابض ہو جاتا ہے. اور وہ ہومو سیکشل ہوتا ہے. وہ جو انسان ہوتا ہے وہ ہومو سیکشل ہوتا ہے. وہ بہت بدماش, اس کو لوگوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے. ایک نان مسلم آتھر ہے مائیکل نیوٹن, انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا اپنی کتاب میں کہ دنیا کا پہلا ڈاکیومنٹڈ سیریل کلر جو تھا, ڈاکیومنٹڈ سیریل کلر, وہ وہی بادشاہ تھا جو ہوموسیکسول تھا. اور ہوموسیکسول ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ میں گندگی بھی بھری ہوئی تھی. اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جانور اور وحشی پن میں وہ ایک دم سب سے آگے تھا, کسی کو بھی قتل کرتا تھا. بہت زیادہ بے رحم اور بہت گلیز قسم کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں. اس کو رائل فیملی سے ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رائل فیملی کا کوئی آدمی آئے اور تختہ پلٹ کر دے میرا. تو اس نے کیا کیا کہ جو محل تھا, اس محل میں بہت بڑا کھڑکی بنایا, اس نے ونڈو بنایا, اور وہ ونڈو کھلا تھا. وہ کرتا کیا تھا کہ رائل فیملی کے روز ایک آدمی کو, جو مرد ہوتا تھا, اس کو بلاتا اور اس کو ریپ کرتا, کیونکہ وہ ہوموسیکسول تھا, گے تھا, غلیظ تھا, اس کا ذہن خراب تھا. ہوموسیکسوالٹی ایک غلاظت ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ذہن خراب تھا. تو وہ رائل فیملی کے ایک ممبر کو بلاتا اور اس کا ریپ کرتا. اور ریپ کرنے کے بعد وہ ونڈو میں شو کر دیتا لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھو میں نے اس کا ریپ کیا ہے. تو اس سے سائیکولوجیکل افیکٹ پڑتا تھا رائل فیملی کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اس کا کریج ختم ہو جاتا تھا, اس کا سوسائٹی میں رسپیکٹ ختم ہو جاتا تھا. تو وہ ایسے ڈیگریڈ کرتا تھا لوگوں کو, رائل فیملی کے لوگوں کو. اور اس کے ذہن میں کیڑا تھا ہوموسیکسوالٹی کا. تو ایک بار کیا ہوا کہ اسی طرح جو بادشاہ مرا تھا اس سے پہلے, اس کا جو چھوٹا بھائی ایک تھا, وہ بہت خوبصورت, بہت انٹیلیجنٹ, ایک کہہ سکتے ہیں کہ گڈ کینڈیڈیٹ فار کنگ. تو اس کو بلایا اس نے کہ تم اس کو بلایا. تو اب وہ گیا. اب بادشاہ کے پاس آپ کسی بھی طریقے سے کوئی ویپن لے کے نہیں جا سکتے. تو اس نے اپنے جوتے میں ایک بلیڈ, آج کے دور میں جس کو ہم بلیڈ کہتے ہیں, بہت چھوٹا سا, اس کو لے کے وہ گیا. اور لینے کے بعد جیسے ہی بادشاہ اس کے طرف ریپ کرنے کے لیے بڑھا, اس نے وہ بلیڈ نکالا اور بادشاہ کا پیٹ چاک کر کے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد بہت معصوم سے باہر بن کے آ گیا. تو اس کو سب ہنس رہے تھے دیکھ کے لوگ, ارے جاؤ اس کا عزت آج لٹ گیا, اس کو تو ریپ کر دیا, اس کے پاس کوئی ڈگریڈ نہیں بچا. اور تو لیکن وہ تھا, وہ بہت ہی سکون کے ساتھ باہر نکلا اور کہا کہ ٹھیک ہے کل دیکھنا کیا ہوگا. اس نے کچھ نہیں بولا. لوگ اس کی مذاق اڑانے لگے. اور جتنا بھی وہ گے پریڈ اور رینبو پریڈ والے جو لوگ تھے اس زمانے میں, کہ ہم لوگ وہ رینبو پریڈ اور کیا کون سا ہے پرائڈ موومنٹ والے جتنے لوگ تھے, وہ سب خوش ہو گئے. اچھا آج ایک نیا ہم کو دیکھنے کو ملے گا, ایک بادشاہ نے ریپ کیا ہے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اس زمانے کے اپنے جو پریڈ والے لوگ تھے, جو غلیظ اور جاہل قسم کے لوگ تھے, وہ تمام لوگ آ کے کھڑے ہو گئے کھڑکی کے پاس کی آج ہم کو ملے گا کہ اچھا کسی کا ریپ ہوا اور ہم خوشی منائیں گے اس کو دیکھ کے. لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بادشاہ جو ہے اس کا گردن کٹ کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے جس نے قتل کیا تھا وہ بھاگ جاتا ہے اور جا کے چھپ جاتا ہے. اس کو بہت کھوجا جاتا ہے, بہت کھوجا جاتا ہے, لیکن وہ چھپا رہتا ہے. بعد میں اس کو لوگوں نے کھوجا اور دیکھا کہ تم اتنے بڑے ظالم اور اتنا بڑا غلیظ بادشاہ کو قتل کیے ہو, تو اب تم کو حکومت, لوگ اس کو حاکم بنا دیتے ہیں. اب وہ بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ بننے کے بعد وہ جو دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, اس بگاڑ کو دور کرتا ہے, اور پھر وہ واپس جو دین ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو نافذ کرتا ہے. اور لیکن اتنے دور میں ایسا ہو گیا تھا کہ پورے معاشرے میں جادو, جو میجک ہے, وہ عام لوگوں سے نکل کر
جو یہودی کے علماء تھے ان تک پہنچ گیا تھا. یہودی کے علماء، یہودی کے بڑے بڑے مطلب کہہ سکتے ہیں ہر آدمی اس میجک میں ملوث تھا. تو بہت ٹف تھا اس چیز کو کہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سوسائٹی میں وہ لانا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے کیونکہ پورا کا پورا ریلیجن ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور جو دین ہے اب بدل گیا ہے. اب موسیٰ کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین آ گیا ہے. تو اب جو کوئی بھی مسلمان وہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، اور جو لوگ ہٹ دھرمی کر کے موسیٰ علیہ السلام پر ہی ایمان لائے رکھیں گے وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے. تو مسلمان اب کون ہوگا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا. تو اب جو نبی ہیں وہ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ موسیٰ علیہ السلام والے اب نہیں چلیں گے. وہ لاکھ کہیں میں موسیٰ پر ایمان لایا ہوں، لیکن اب دین بدل چکا، اب نبی بدل چکا ہے. جس طرح آج یہودی اور عیسائی لاکھ چلائے کہ ہم صحیح پر ہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اب دین بدل چکا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے ان تمام کی شریعت اب کام نہیں آئے گی. اب اگر مسلمان ہونا ہے اور کامل ہونا ہے اور جنت جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، یہ شرط ہے. تو آج وہی مسلمان کہلائے گا جو نبی پر ایمان لائے گا. تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ مطلب ان کے فالوور ہیں وہ ڈسپرس ہوئے ہیں لینڈ میں کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے، اس زمانے کا جو اسلام تھا اس کو پھیلانے کے لیے. اور اس میں کچھ بہت زیادہ ڈسٹورشن آنا شروع ہو گیا تھا بہت زیادہ. تو کچھ لوگ جو تھے جو حق پسند تھے، حق والے تھے، وہ نکل گئے. تو اس میں سے ایک آدمی تھا، وہ دائی تھا، وہ افریقہ میں جا کے دعوت کا کام کر رہا تھا، مطلب اسلام کو پریچ کر رہا تھا. تو اس کو وہاں کے لوگوں نے پکڑ لیا اور سلیو بنا لیا، اور سلیو بنا کے نجران جو جگہ ہے، نجران جو لوگ سعودی گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ آج نجران سعودی کا علاقہ ایک ہے، لیکن وہ پہلے یمن میں پڑتا تھا. تو نجران میں لا کے اس کو بیچ دیا. اب دیکھیے ایک رول اس زمانے میں بھی تھا، جاہلیت میں بھی ایک رول تھا کہ جو سلیو ہوگا، جو آزاد آدمی ہوگا، آزاد، اس کو سلیو نہیں بنایا جا سکتا ہے. لیکن ان کی جو لیجسلیشن ہے یا ان کا جو دستور ہے یا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ انسانوں کے دماغ کا وضع کرتا تھا. تو اسی کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے. ان کا جب جی چاہتا ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے ہومو سیکسولیٹی کو حلال سے حرام کر دو، جب ایڈلٹری کو حلال سے حرام کر دو، جب چاہو شراب کو حلال سے حرام کر دو، جب چاہو حجاب کو بین کر دو. تو مین میڈ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. بیسک کانسٹیٹیوشن جو بیسڈ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے، وہ اللہ کا اتارا ہوا شریعت ہوتا ہے. تو وہاں کے بھی لوگوں کی بات جو تھی کہ وہ جو انسان ہوگا آزاد انسان اس کو غلام نہیں بنا سکتا، لیکن انہوں نے ان کو غلام بنایا، اور غلام بنانے کے بعد اس انسان کو نجران کے بازار میں بیچ دیا. نجران جو کہ یمن میں اس وقت پڑتا تھا، تو وہاں پہ اس کا جو مالک تھا اس کو خرید لیا. تو وہ دن بھر اپنے مالک کے لیے کام کرتا اور رات میں وہ عبادت کرتے ہیں. دن میں کام، رات میں عبادت. تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے عبادت کے لیے کوئی روشنی پرووائڈ کر. تو اللہ نے اپنے ولیوں کی، ولی کا جو معجزہ، کرامت کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو دیا، اور ایک لائٹ ان کے کمرے میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں جلنے لگا، اور وہ وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. تو اس کا جو ماسٹر تھا اس کو جب پتا چلا کہ ایسا کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس اللہ نے میرے لیے انتظام کیا ہے کہ میں اس کے لیے عبادت کر سکوں، اور اس نے میرے لیے انتظام کیا. تو اس کا جو ماسٹر تھا وہ بھی اسلام قبول کر لیا. اور لیکن اس زمانے میں شرک بہت زیادہ عام تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، بہت زیادہ. تو وہ جو دعوت باہر دینے کے لیے لوگ کو نکلے تو لوگ ایکسپٹ نہیں کیے. تو لوگ، ایک بہت بڑا ڈیٹ پام، ایک بہت بڑا ٹری تھا جو بہت مضبوط ٹری تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. اس میں طرح طرح کے کپڑے سجاتے تھے، طرح طرح کے اس کو ڈیکوریٹ کرتے تھے، جیسے جسٹ لائک آج جیسے کرسمس ٹری جیسے مناتے ہیں. تو کہا کہ اس انسان نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو گے اگر میں تمہارا یہ جو الہ ہے، یہ تمہارا جو مورتی ہے، یہ تمہارا جو بت ہے، میں اس کو اپنے رب کی مدد سے توڑ دوں گا. تو لوگ بولے ارے کیسے پاسبل ہے، لوگ اس کا مذاق بنانے لگے، امپاسبل ہے. تو بولا اچھا ٹھیک ہے تم مانو گے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اسلام قبول کر لیں گے. تو وہ جو دائی تھے جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے اللہ سے ریگولر دعا کی، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے. اور ایسا پھر ہوا کہ ایک بجلی، بہت تیز بجلی چمکی اور اس پورے کے پورے پیڑ کو جلا کر راکھ کر دی، اور ایک بہت تیز آندھی چلا اور اس پورے راکھ کو اڑا دیا. 1 منٹ میں ان کا پورا خدا جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو لوگ جو دیکھے وہ تعجب میں پڑ گئے، اور اس کے بعد لوگ اسلام قبول کر لیا. وہاں پہ جو اس وقت راجا تھا، جو نیا راجا بنا تھا، دو نحاس، یہ صحیح مسلم میں بھی یہ پوری روایت نقل ہے، دو نحاس اس وقت وہ راجا تھا.
اب جب لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر پیپل آف توحید کو چن چن کے مارا جانے لگا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا. تو کچھ لوگ تھے جو بچ گئے اور بچ کے غاروں میں پناہ لے لیے، چھپ گئے اور چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے اور چھپ کے درس اور تدریس کا کام کرتے. اب دیکھیں کہ ہم یہ تمام باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے یہ زمانے کو کیوں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں، جب تک آپ اندھیرے کے بارے میں نہیں جانیے گا تب تک آپ امپورٹنس آف لائٹ کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ واٹ سچویشن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کا، تب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کو نہیں سمجھ سکتے. تو لائٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈارکنیس کا سمجھنا بہت ضروری. اس لیے ہم پری اسلامک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو عرب ہوتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو پورا ماحول تھا پوری دنیا میں، وہ کیسا تھا، وہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ پورا واقعہ جو ہے ابھی جو بادشاہ کا ہے، دو نحاس جس کا نام ہے، وہ مسلم شریف میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ نقل ہے، اور قرآن میں سورۃ البروج میں بھی اس کا ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک وہ تھا، ایک میجیشین تھا، کہہ سکتے ہیں جو اس کا مین میجیشین، چیف پریسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا ایڈوائزر تھا. اب وہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، مطلب میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسے کسی کو لا کے دیں جس کو میں اپنی تمام تعلیم کو سکھا سکوں، مطلب میں اپنے تمام تعلیم کو اس کو سکھا سکوں. تو روایت میں نقل ہوا ہے کہ یہ سلسلہ پورا فرعون کے تک جاتا ہے. فرعون کے زمانے میں جو جادو ہوتے تھا اس کا سلسلہ پورا وہاں تک موجود ہے. تو ایک بچہ تھا جس کا غالباً نام آتا ہے عبداللہ، وہ بہت برائٹ اور بہت انٹیلیجنٹ ینگ مین تھا. تو ان کو لوگوں نے لایا اور اس کام کے لیے اس مطلب جادوگر کے پاس اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر سکے. جو بادشاہ تھا، جو راجا تھا، جو بچہ تھا، وہ بہت صبح صبح وہ نکلتا تھا اپنے گھر سے تاکہ جا کے اس جادوگر کے پاس پڑھ سکے، اور رات کو لیٹ گھر آتا تھا. یہ جو آدمی تھا، یہ جو بچہ تھا، یہ بچہ ابھی اسلام پہ نہیں تھا، مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں تھا، یہ اسلام نہیں لایا تھا ابھی. یہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، ابھی سمجھ لیجئے ابھی اس کو بہت زیادہ علم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور اسلام اب جو نبی ہے وہ بدل گیا ہے. تو راستے میں ایک راہب کا پڑتا تھا. راہب کا مطلب سمجھ لیجئے وہی لوگ جس کو جو پیپل آف توحید تھے، وہ راہب ہیں جو چھپ کے اللہ کے دین کو سکھاتا تھا. راستہ میں اس کو پڑتا تھا کہ ایک چرچ ہے، چرچ مطلب کہہ لیں اس وقت جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تو وہاں پر جا کے وہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ عبادت کر رہے، وہاں پر ایک الگ طریقے سے بات سکھائی جا رہی ہے. تو وہ کیا کرنے لگا کہ سوچا کہ میں وہاں جا کے وزٹ کرتا ہوں. تو توحید کا چرچ تھا، وہ وہاں گیا، وہاں جا کے اس کو جو صحیح دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سیکھا. وہ جا کے سیکھتا اور جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کو سیکھتا، اور وہ بہت امپریس ہوا اس کو سیکھ کے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا دین ایسا ہے، حق ایسی ہوتی ہے کہ لوگ خود اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہمیں کچھ ماڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. او پلیز 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 کم ٹو دا دین آف اللہ، اسلام از اکول ٹو فیمنزم، اسلام از اکول ٹو سیکولرزم، یہ سب چوچلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ حق بیان کیجئے. حق کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خود اٹریکٹ کرے گا. آپ کو اپنے دین کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے دین کو کسی بھی دین سے کمپرومائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میرا دین آپ کے دین کے برابر ہے تو پلیز ایکسپٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. یا آپ پوسٹر لے کے کھڑے ہو گئے، ہے آئی ایم مسلم پلیز ہگ می، اور اس طرح کے مطلب ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سیدھا سیدھا پیار اللہ کی بات کو، وحدانیت کو حق کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے. اس میں خود اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جو لوگ حق پسند کرنے والے ہوتے وہ خود اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو وہ جو بچہ تھا وہ خود اٹریکٹ ہو گیا اس دین کے ساتھ، اور وہ سوچا کہ میں جو جادوگر کے پاس جا کے پڑھتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں یہاں پہ توحید بھی آ کے پڑھوں گا. دیکھیے اب دو ناؤ میں پیر رکھنا شروع کیا. تو آپ میں سے جو بھی ندی میں گیا ہوگا یا جھیل میں گیا ہوگا اور دو ناؤ پہ پیر رکھا ہوگا تو شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ شروع میں دونوں ناؤ ایک ساتھ کھڑا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی راستہ آگے بڑھتا ہے اور دونوں ناؤ پھیلتا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور آپ کے لیے پھر طے ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو چوز. آپ کو پھر کسی ایک کو چوز کرنا ہی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دونوں ناؤ پہ چل سکیں. تو وہ جو بچہ تھا وہ دونوں ناؤ پہ پیر رکھنے والا سچویشن میں تھا کہ وہ ادھر راہب کے پاس بھی جاتا اور پھر ادھر پریسٹ کے پاس بھی جاتا، یہ وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا، دونوں کے پاس جا کے سیکھتا. تو ایک بار اس نے پریسٹ کو بتایا کہ مطلب ایسے حال میرے ہو گئے ہیں، مطلب وقت نہیں ملتا، لوگ پوچھتے ہیں اتنا لیٹ کہاں ہوں. تو وہ پریسٹ نے اس کو کہا کہ جب تم گھر سے نکلو
تم میرے پاس آ جاؤ سیدھا اور میرے پاس پڑھو. اس کے بعد تم چلے جاؤ جادوگر کے پاس, اور جادوگر اگر پوچھے کہ تم لیٹ کیوں ہو تو اس کو کہہ دینا کہ مطلب میرے لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو جھوٹ بھی بات نہیں ہے. اور پھر تم جادوگر سے سیکھ کے میرے پاس آ جاؤ, پھر میرے پاس پڑھو, اور پھر واپس گھر جاؤ. تو گھر والے جب پوچھے تو کہہ دینا کہ جادوگر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو وہ اسی طرح سے ریگولر بیسس پہ کلاس کرنا شروع کر دیا, جادوگر راہب, جادوگر راہب, جادوگر راہب. وہ دو نو پہ پیر رکھ کر چلنا شروع کر دیا. اور حق کی دعوت جب آپ لے کے اٹھیں گے تو یہ دو نو والا نہیں چلے گا کہ ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں اور پھر ہم سیکولرزم کی بھی گن گاتے ہیں, ہم سیکولر بھی اور مسلم بھی. یہ ناٹ پاسبل. یو ہیو ٹو چوز. آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ اسلام کی بھی بات کرتے ہیں, اسلام کے نفاذ کی بھی بات کرتے ہیں, شریعت کی بھی بات کرتے ہیں, اللہ کے دین کی بھی بات کرتے ہیں, اور آپ پھر دین انسان جمہوریت میں بھی پارٹیسپیشن اور اس کی بھی بات کرتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. یہ کچھ دن تک چلے گا جب تک مزہ آئے گا, لیکن ایٹ اے ٹائم یو ہیو ٹو چوز. تو ایک دن وہ بچہ تھا جو مارکیٹ پلیس میں گیا تو ایک بہت خطرناک جانور تھا مارکیٹ پلیس میں. کچھ لوگ اس کو لائن کہتے ہیں, لیکن روایت میں ہے کہ بہت خطرناک جانور تھا, اور اس کی وجہ سے پورے مارکیٹ میں کیوس مچ گیا. کوئی اس سے ڈیل نہیں کر پانے لگا. تو یہ جو بچہ تھا اس نے کہا کہ یا اللہ, ایک پتھر اٹھا کے, آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا راستہ حق ہے, جادوگر کا راستہ حق ہے یا وہ راہب جو توحید سکھا رہا اس کا راستہ حق ہے. تو مجھے تو راستہ دکھا. اور سب آدمی ٹرائی کر رہا تھا کہ اس بیسٹ کو, وہ جو جانور تھا, اس کو مار دیں, لیکن کوئی نہیں مار سک رہا تھا. تو اس بچے نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ, اگر جو راہب, جو پریسٹ ہے, جو عیسی علیہ السلام کے دین کو سکھا رہا ہے, اس کا راستہ حق ہے, تو یہ جانور ہے وہ مر جائے. اور اس نے اس پتھر کو پھینکا اور جانور مر گیا. تو وہ اس کو حق مل گیا کہ کس کا دین سچا ہے. وہ واپس پلٹا راہب کے پاس, اس کے پاس جا کے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو راہب نے کہا اس کو کہ بیٹا, تم آج ہائیسٹ اسٹیٹس کو پہنچ گئے ہو, تم ایک ہائی اسٹیٹس آج پہنچ گئے, تم نے دین حق کو پا لیا ہے. اب یاد رکھو, اس نے جو راہب نے کہا ہے, یو ول بی ٹیسٹڈ. اب تمہارے ساتھ ٹیسٹ ہوگا اور تمہارے ساتھ ٹرائلز ہوں گے, تمہیں مصیبت آئے گی. ایسا نہیں تھا کہ راہب کو فیوچر پتا تھا, بلکہ وہ جانتا تھا کہ حق والوں کے ساتھ جب جب وہ حق بیان کریں گے, ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن ان کے ساتھ آنا لازم ہے. آج بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق بھی بولیں اور اے سی میں بیٹھے رہیں اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے, تو یہ امپاسبل ہے. آپ حق بولیے گا, حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا, حق کا نام لیجیے گا, آپ کے ساتھ مصیبت آئیں گے, آپ کے ساتھ پریشانیاں آئیں گی, آپ کو مارا جائے گا, آپ کے حجاب کو اتارنے کی کوشش کی جائے گی, آپ کی داڑھیوں کو نوچا جائے گا, آپ کی مسجدوں پہ حملے ہوں گے, کیونکہ آپ حق کا دائی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بھی مزے سے بیٹھے ہوں, اچھا تم مورتی پوجا کرتے ہو, میں اللہ کو پوچھتا ہوں, واہ چلو چیئرز. ایسا نہیں ہونے والا. یہ سچویشن کبھی نہیں آئے گا. آپ جب اللہ کی عبادت کرنے کی بات کریں گے تو جتنے بھی باطل ادیان ہیں وہ آپ پر ٹوٹیں گے, آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اور یہی راہب نے اس بچے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا, تم آج ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئے ہو, اور کوئی آدمی اس لیول تک نہیں پہنچتا ہے ہائیسٹ لیول پر بغیر اللہ کو ٹیسٹ لیا. مطلب ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ تم کسی لیول پہ پہنچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم سے ٹیسٹ نہ لے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, امام الانبیاء, لیکن ان کا ٹیسٹ کتنا لیول کا ہے. ابو بکر صدیق ہیں, ان کا ٹیسٹ دیکھیں. عمر فاروق ہے, ان کا ٹیسٹ دیکھیں. عثمان غنی, ان کا ٹیسٹ دیکھیں. اور علی ابن طالب, ان کا ٹیسٹ دیکھیں رضی اللہ عنہ, ان کا ٹیسٹ دیکھیں. تو ہائیسٹ مقام پہ پہنچنے کے لیے اللہ ٹیسٹ لیتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایگزام میں اگر سب آسان کوشچن کر دیا جائے, ایک پیپر دے دیا, ایم سی کیو کیا جائے, بہت آسان کوشچن پوچھ دیا, واٹ از دی کیپٹل آف انڈیا, واٹ از دی کیپٹل آف پاکستان, واٹ از دی کیپٹل آف یو ایس, سب لوگ جواب دیں گے فٹافٹ. لیکن اس کی آپ ڈیفیکلٹی جیسے بڑھائیں گے, میڈیم کریں گے ڈیفیکلٹی, تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس میں چھٹ کے آئیں گے, کچھ اے پلس ہوں گے, کچھ اے مائنس ہوں گے. اور پھر آپ جیسے اور ڈیفیکلٹی اور بڑھائیں گے تو پھر کچھ اور لوگ چھٹ کے آئیں گے جو بہت زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہوں گے, بہت پڑھنے میں تیز ہوں گے. اللہ بھی اسی طرح سے ٹیسٹ لیتا ہے دنیا میں, آپ کے لیول کے اکارڈنگ آپ کو ٹیسٹ لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ میں جاتا ہے اللہ نے دنیا میں سب سے ڈیفیکلٹ اگر کسی سے ٹیسٹ لیا ہے وہ انبیاء سے لیا ہے. اور اس کے بعد انبیاء کے بعد صالحین اور صحابہ, صالحین, شہداء, اس طرح کے لیولز بنے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے سب سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے. تو اگر آپ دنیا میں ٹیسٹ نہیں لیے گئے ہیں تو پھر آخرت میں آپ کا ٹیسٹ بہت پکا ہونے والا, خطرناک, بہت پکا ہونے والا. اگر آپ دنیا میں پیدا ہوئے ایک دم منہ میں چمچ ڈال کے چاندی کی, آپ نے بہت اچھے اسکول میں پڑھائی کی, اچھے یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو گیا, آپ کے دوست ایک دم کول تھے, آپ کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئی ہے, تو آپ کا جنت آخرت میں ٹیسٹ ہونے والا بہت سخت.
کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مقام بغیر ٹیسٹ لیے نہیں دے گا، یہ تو طے ہے. تو یا تو آپ دنیا میں بہت اچھے سے ٹیسٹ کر لیے جاؤ یا آخرت میں ٹیسٹ کر لیے جاؤ. اسی کے لیے صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اس عمل کا اجر مجھے دنیا میں نہ مل جائے. صحابہ بولتے تھے نہیں نہیں، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا ٹیسٹ لینا ہے لے لے، آخرت میں ہم سے ٹیسٹ نہ لے. تو ٹیسٹ تو طے ہے. تو یہ ایمان کو پرکھنے کا بھی ایک پہچان ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل ہے. جب ٹیسٹ لیا جائے گا تو کون چل پائے گا کون نہیں چل پائے گا، کتنے لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، جب مصیبت آئے گی تو کتنے لوگ دین چھوڑ دیں گے، کتنے لوگ دین پہ برقرار رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے. کون لوگ اپنے دین کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، کون لوگ اپنے دین کو بدل دیتے ہیں، کون لوگ اپنے دین کے ساتھ ملاوٹ کر دیتے ہیں. ارے نہیں نہیں، انٹرفیت ڈائلاگ، تمام مذہب تو برابر ہی ہے، ہم اللہ کو پوچھتے ہیں آپ کسی اور کو پوچھتے ہیں. کچھ لوگ ایسا، یہ سب اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور پھر جو لوگ چھن کے آتے ہیں بہتر لوگ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دیتا ہے، وہ مقام و مرتبہ دیتا ہے. تو جو پریسٹ تھا اس نے کہا کہ تم ٹیسٹ کیے جاؤ گے، اور جب تم ٹیسٹ کیے جاؤ گے تو تم میرا نام ڈسکلوز مت کرنا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا. اب کچھ لوگ اس میں سوال اٹھاتے ہیں، شیطان دماغ میں ڈالتا، لگتا ہے پریسٹ ڈرپوک تھا، کیوں اپنا نام بتانے سے انکار کر دیا. آج بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، ارے یہ لوگ اینونیمس ہو کے کام کرتے ہیں، یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں. دیکھیں، پریسٹ تھا، وہ دعویٰ کر رہا تھا سیکرٹ میں، اور وہ جان رہا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دوں گا تو بہت کم لوگ ہیں، کم تعداد میں لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت کر رہے ہیں، وہ مار دیے جائیں گے. تو وہ حکمتاً اپنے نام کو چھپایا تھا. ہم بعد میں اسی حدیث کے آخر میں دیکھیں گے کہ وہ پریسٹ کتنا بہادر تھا. تو وہ چاہ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا تھا سیکرٹ میں رہ کے، اسی لیے وہ چاہتا نہیں تھا کہ ایکسپوز ہو سکے. وہ ڈر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ دعویٰ کے سیکیورٹی کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کہیں جہاد کے لیے جاتے تھے تو راستہ کو ڈسکلوز نہیں کرتے تھے، تاکہ سیکیورٹی فور دا راستہ کی وجہ سے. یا کئی بار ایسا انفارمیشن دیتے تھے جو انفارمیشن صحیح طرح سے نہیں ہوتا تھا، تاکہ جو راستہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیکیور رہے دشمنوں سے، کوئی اس کا بھید نہ کھول دے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیکرٹ آف دعویٰ کا تھا. تو اس نے بتایا کہ جب تم مصیبت سے گزرو گے، جب تمہارے اوپر ٹیسٹ ہوگا تو تم میرا نام مت لینا، میرا نام مینشن مت کرنا. تو وہ بولا ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہیں کہ بھائی یہ کیسا مسلم ہے، یہ ڈرتا ہے، یہ لوگوں کو اوپنلی کیوں نہیں بلا رہا ہے، یہ کیوں ڈرتا ہے، یہ کیوں چھپ کے ہے، یہ اگر حق بات کہہ رہا تو اپنا فوٹو کیوں نہیں لگایا پروفائل پہ، یہ اپنا پتہ کیوں نہیں لگا دیا بایو پہ، اپنا فون نمبر کیوں نہیں دے دیا، اپنے ای میل ایڈریس، اپنے بیوی بچہ کا نام. یہ اس طرح کے لوگ کچھ کہتے ہیں. لیکن ہمیں سیرت سے اور پہلے کے بھی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور سچویشن کے اکارڈنگ آپ انونیمس ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ پریسٹ نے بتایا. اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ پریسٹ کتنا کریجس مین تھا. اب ہوا کیا کہ ایک راجا کا ایک بہت قریبی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر، بہت قریبی ایک رشتہ دار، وہ اندھا ہو گیا. اندھا ہونے کے ساتھ جب اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ینگ مین ہے جو لوگوں کو کیور کرتا ہے اور اس نے جادوگر سے جادوگری سیکھی ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ. تو وہ گیا اس کے پاس. تو جو ینگ مین تھا، جو بچہ تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، یا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. میں تمہیں، اللہ وہ ٹھیک کرے گا جب تم ایمان لاؤ گے، اور وہ اللہ تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے. میں تمہیں اپنے سے ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ ٹھیک کرے گا. تو وہ بولا اچھا ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہونا، میرے لیے ٹھیک ہونا امپورٹنٹ ہے، میں اس اللہ پہ ایمان لے آیا. تو وہ جو اس کا قریب بادشاہ تھا، قریب تھا، وہ ایمان لے آیا، اور پھر وہ اللہ کی مدد سے اسے ٹھیک کر دیا. اللہ نے اس کے اندر ایک کرامات دیا تھا اس بچے کے اندر کہ وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا تھا. اب وہ ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے. بادشاہ کے پاس گیا تو اس سے پوچھا کہ کس نے ٹھیک کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے رب نے. تو بادشاہ بولا میرے اور تمہارے رب نے؟ میرے علاوہ کون رب آ گیا یہاں آج کل؟ مطلب میں تو ہوں. بادشاہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا کہ میرے علاوہ اور کون رب آ گیا، یہ میرے اور تمہارے رب کہاں سے آ گئے؟ تو بولا ہاں ہے، رب ہے. تو بادشاہ کو بہت غصہ ہوا، بولا کہ میرے علاوہ اور کسی کی عبادت؟ تو وہ جو تھا، جو اس کا وزیر تھا، بولا کہ مانو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو، لیکن وہ اللہ ہے جس نے مجھے ٹھیک کیا. اب دیکھیں، پیپل آف دنیا جو ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، وہ آپ سے تب تک محبت کرتے ہیں جب تک آپ پریچ نہ کرنا شروع کر دیں. اچھا آپ اپنا ریلیجن فالو کر رہے ہیں، تم اپنا حجاب بائی چوائس کر رہے ہو، اوکے اپنے تک رکھو.
آپ جب اپنا ریلیجن فالو کر رہے ہیں اپنے گھر تک رکھیں، لیکن جب آپ حق کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ حق بتانا شروع کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ساری محبت تب تک ہے جب تک آپ دعوت حق نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت، کتنی عزت، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت شروع کی اور کہا کہ ایک اللہ کو الہ مانو، تو جو لوگ کل تک محبت کرتے تھے وہ لوگ آج سے نفرت کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی جیسے آپ حق کی دعوت کو شروع کریں گے۔ تو وہ جو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کو بادشاہ نے بہت ٹارچر کیا، بولا بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ تو اس نے ٹارچر میں ایک وقت آتا ہے کہ انسان ٹارچر میں ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے اس انسان بولا کون ہے وہ جس کی وجہ سے، نام ڈسکلوز کرو۔ تو اس نے اس بچے کا نام بتا دیا کہ یہ بچہ ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف لایا اور میں مسلمان ہوا۔ تو اس کو مار دیتا ہے وہ وزیر کو، بچے کو بلایا جاتا ہے اور بچے کو ٹارچر کرنا شروع کرتا ہے کہ بتاؤ، اور بچہ بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہے، بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے وہ نام بتا دیتا ہے اپنے راہب کا کہ مجھے اس نے سکھایا تھا۔ اب اس کے ٹیچر کو بلایا جاتا ہے، اب اس کے ٹیچر کو بلا کے اس کو بہت ٹارچر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے اسلام، اس کو تم چھوڑ دو۔ لیکن وہ بولتا ہے نہیں، میں دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور اس بچے کے سامنے اس پریسٹ کو آریوں سے چیر دیا جاتا ہے بیچوں بیچ۔ اب دیکھیں جو لوگ مطلب یہ کہتے تھے کہ وہ پریسٹ جو ہے وہ ڈرپوک ہے اسی لیے اپنا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہے، یہاں دیکھیے کہ وہ کتنا بریو ہے کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑنا تک گوارا نہیں کیا اور اس کو بادشاہ نے بیچوں بیچ آریوں سے چیر دیا۔ اسی کا ایگزامپل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارق کو دیا ہے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے اور وہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی، نصرت کب آئے گی، ہم پہ تو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں طوفان کے، یہ ہے جو ہم لوگ آج چلاتے ہیں کہ ہم تو جینوسائیڈ کے قریب ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو مارا جا رہا ہے، ہمیں تو ہندوتو فورس ہر طرف سے مار رہی ہے، ہماری عزتوں کو لوٹ رہی ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی؟ پھر ہم اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے ہم پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنے دین کو ٹھیک ہے حجاب سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم اپنے دین کو واٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں، اس طرح کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہم لوگ جینوسائیڈ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، کیا ضروری سب بات کرنے، اس طرح کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو یہی اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی کہ ابھی تم پر وہ حالت کہاں آئے ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئے تھے، انہیں تو آریوں سے چیر دیا جاتا تھا۔ یہ وہی واقعہ آریہ سے چیرنے والا کہ اس پریسٹ کو اس بچے کے سامنے آری سے چیر دیا گیا اور لوہے کے کنگھیوں سے اس کے گوشت نکال اٹھتے تھے۔ یہ کہاں آیا بتائیے؟ ہندوستان میں کہاں مسلمانوں کے پاس یہ حالت آئے ہیں جو ہم ابھی حال میں چلا اٹھے؟ کہاں آیا ہے وہ حال؟ آپ دیکھیں حضرت بلال کو گرم ریت میں 60 ڈگری ریت میں لٹا دیا گیا اور عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں، کہاں وہ حالت آیا ہے؟ حضرت عمار کو دیکھیں کہ ان کے آنکھ کے سامنے آج امیجن کریں یہ سچویشن کہ ہم میں سے کوئی ہو اور ہمیں باندھا گیا ہو اور ہمارے سامنے ہماری ماں کو لٹا دیا گیا ہو اور ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو قتل کیا گیا ہو، تو کیا حل ہوگا ہمارا؟ ہم تو دین چھوڑنے پہ اتر جائیں گے۔ لیکن امیجن کریں وہ سچویشن صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا ہے، حضرت عمار ہیں ان کو باندھا ہوا ہے، ان کے والد کو ان کے سامنے قتل کیا گیا اور کتنی بے رحمی سے ان کی والدہ کو قتل کیا گیا کہ ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کے ابو جہل نے قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ لیکن شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، وہ انسان سمجھے تب اس بات کو سمجھے کہ دنیا میں اللہ کے دین کے خاطر مر جانا یہ پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ان کے سامنے قتل کر دیا، اس سچویشن کو ہم میں سے کوئی امیجن نہیں کر سکتا ہے۔ ہم 1,00,000 ایکسکیوز ابھی پرووائڈ کر دیں گے، دیکھیں دین میں حکمت ہے، دیکھیں تو ہم زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے دل میں چھپا ہے، سب کچھ کہہ دیں گے، لیکن وہ راہب تھا، اس نے بولا نہیں، اس کے پاس بھی ایکسکیوز تھا، وہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن بولا نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو آریوں سے چیر دیا گیا۔ آریوں سے جب چیر دیا گیا، سوچئے آپ کے سامنے کسی انسان کو آری سے چیر دیا جائے اور پھر اگلا نمبر آپ کا ہے سوال جواب کا، تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ ہم تو پہلے ہی بولیں گے ارے بھائی ہم کو چھوڑ دو، ہم تو مان لیتے تمہارے دین میں، گھر جا کے پھر سے کلمہ پڑھ لیں گے، ہمارا ایسا حال ہے۔ لیکن وہ جو بچہ تھا، ایمان کی حلاوت دیکھیں، ایمان کا لیول دیکھیں اس کے اندر کہ وہ بولا نہیں، وہ ڈٹا رہا اپنے ایمان میں، جمع رہا۔ بادشاہ نے بولا تو بولا نہیں، تو بادشاہ نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کچھ آرمی کو بلایا، گروپ آف آرمی، کچھ روایت میں آتا ہے 500، اس بچے کو بولا کہ اس کو لے جاؤ ٹاپ کلف پہ، پہاڑ کے چوٹی پہ، اور اس کو وہاں سے پھینک دینا، وہاں سے جا کے اس بچے کو پھینک دینا، اور یہ جب
مرتا نیچے آئے گا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کے دین سے بھرنے کا کیا فائدہ اور بادشاہ کی ربوبیت اور اس کے خدائی کو ماننے کا کیا نقصان ہے. وہ بچہ خوشی خوشی جاتا ہے, سبحان اللہ, اور اللہ نے کرامات دیا ہے بچے کو. وہ جاتا ہے, اور کرامت اور معجزہ میں یہ فرق ہے کہ جو معجزہ ہوتے وہ انبیاء کے ساتھ ہوتے اور کرامات ہوتے وہ نان انبیاء کے ساتھ ہوتے. اور آج کل کے کرامات والے نہیں کہ میں نے کیا, بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی کیا. اب اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے بچہ, اے اللہ, مطلب ان لوگوں سے میری حفاظت کر, میرا تو خیال رکھ, میں اپنا معاملہ تیرے پہ چھوڑتا ہوں, میں اپنا معاملہ تیرے پہ چھوڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایک وہ کرامت آتا ہے کہ تمام وہ پورا جو کلف ہے وہ پہاڑ پورا شیک کرنے لگتا ہے خطرناک طرح سے, اور جتنے لوگ ہوتے ہیں 500 سولجر وہ تمام کے تمام مر جاتے ہیں, وہ بچہ باقی رہتا ہے صرف. وہ پھر پلٹ کے آتا ہے راجا کے پاس کہ ہم تو یہاں بچ گئے, اب بتاؤ. تو اب دیکھیں کتنا کلیئر سائن ہے کہ بھائی ایک بچہ ہے جس کو 500 سولجر لے کے پہاڑ پہ جاتے ہیں, پہاڑ گر جاتا ہے, ایک بچہ بچتا ہے, تمام لوگ مر جاتے ہیں. ایمان لانے کے لیے کتنا کلیئر سائن ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, وہاں کے لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کتنا کلیئر سائن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نیل ندی کو پھاڑ دیا, فرعون آنکھ سے دیکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, وہاں کے لوگ آگ سے دیکھ رہے ہیں. کتنا کلیئر سائن ہے, لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایمان ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی معجزہ ہوگا, کچھ ہوگا تو ہم ایمان لیں گے, نہیں ہوا ایسا. بلکہ ایمان اسی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ایمان سب کے لیے نہیں ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا. اور اتنا ہونے کے بعد بھی لوگ ضروری نہیں کہ ایمان لے آئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام میں ڈالوا دیں گے. نہیں بھائی, آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. آپ چاہے اعلیٰ نمونہ پیش کرے یا کالا نمونہ پیش کرے, کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ نہ چاہے. آپ کا کام ہے آپ دعوت حق کو صحیح لوگوں تک پہنچائیں. تو اب راجا بولتا اچھا چلو اب تم کو بھیجتے ہیں سمندر میں. تو پھر اس کو بوٹ میں لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور بیچ میں جا کے اس کو ڈبا دینا. پھر لوگ جاتے ہیں, پھر وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہے, اللہ میں اپنا معاملہ تیرے پہ چھوڑ رہا ہوں, تو میری حفاظت کرنا. اور بوٹ پورا لہر اٹھتا ہے, طوفان اٹھتا ہے, بوٹ چور چور ہو جاتا ہے, سب مر جاتے ہیں, واپس بچہ بچ جاتا ہے. پھر وہ راجا کے پاس آتا ہے کہ میں پھر بچ گیا. تو راجا پھر تیسرا گروپ بناتا ہے کہ اس کو مارا جائے. تو بچہ بولتا ہے رکو, تم ایسے مجھے نہیں مار سکتے ہو, میں ایک طریقہ تم کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ دور کا سوچتے ہیں, اور جو اہل کفر ہوتے ہیں وہ نزدیک کا سوچتے ہیں. بادشاہ کے لیے کیا پرائرٹی پہ تھا کہ کسی طرح سے اس کا جو دین ہے, دین عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے, اس کو ختم کر دیں ہم, اور کوئی اس کا نام لیوا نہ ہو جائے اور اس کو مار دیں. لیکن اس بچے نے جو سوچا تھا وہ کتنا دور کا سوچا تھا وہ آپ دیکھیے. اس بچے نے کہا کہ تم مجھے ایک ٹری پہ باندھ دو, جا کے مجھے ایک پیڑ پہ تم جا کے باندھ دو, اور اس کے بعد ایک ایرو لو اور بسم اللہ کہو, بسم اللہ اس لڑکے کے رب کے نام سے, اور تم مجھے مارو تو تم مجھے مار دو گے. اب دیکھیے بادشاہ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے باقی لوگ امپریس ہو جائیں. نہیں, لیکن اہل کفر جو ہوتا ہے وہ بہت کم شارٹ سائٹڈنس ہوتا ہے, بہت کم تک کا سوچتا ہے. اس کو مطلب تھا کہ دین نہ پھیلے اور یہ کسی طرح سے اس بچے سے جان چھوٹ جائے. لیکن وہ لڑکا تھا وہ دور تک کا سوچا تھا. اسی کے لیے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے حالات کو دیکھ کے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ وہ دور تک کی سوچتے ہیں. ان کی فراست بہت دور تک کی ہوتی ہے. اور ایک اور بات یہاں سے آئے کہ ارے وہ لڑکا کیوں اپنے آپ کو اکیلا اسلام کا دعوت دینے والا تھا پورے نجران میں, پورے یمن میں, وہ اپنے آپ کو کیوں موت کے گھاٹ اتروا رہا ہے. آج جو دیا جاتا ہے, دیکھیے حق کسی انسان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ کوئی یہ مر جائے گا تو حق ختم ہو جائے گا. حق اللہ کے ساتھ ہے. آپ مر جائیے گا, اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کرے گا. ارے نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, میں اسی لیے حق بولنا نہیں چاہ رہا ہوں نا, کیونکہ ہم 4 لوگ ہیں, اور اگر ہم چاروں لوگ حق بولنے لگیں گے تو چاروں لوگ جیل چلے جائیں گے. تو اللہ کا دین کا کام کرے گا کون؟ اللہ کا دین آپ کے باپ کا نہیں ہے, اللہ کا دین اللہ کا ہے. وہ کسی سے بھی کام لے گا. آپ کا کام ہے حق بولنا. آج کل یہ بہت زیادہ چلنے والا شوشہ ہے کہ ارے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, اللہ کے دین کا ہم کام کر رہے ہیں. اللہ کا دین کا کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر؟ کون ہے لوگ؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اللہ کا دین کسی انسان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, ایک پرسن کے ساتھ نہیں. آپ ایک ختم ہوئیے گا, اللہ 100 کو پیدا کرے گا, اللہ 1000 کو پیدا کرے گا, اللہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے. تو
اس لڑکے نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت کے بعد کئی پورا کا پورا نجران اسلام قبول کر لے اس معاملہ کو دیکھ کے. تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے. بادشاہ اندھا ہوتا ہے مارنے کے میں, وہ جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. ارے چلو اس سے جان چھوٹ جائے گی. وہ گیا اور اس کو بچے کو مار دیا. اور بچہ نوبل کاز کے لیے مر رہا ہے, ایسے نہیں مر رہا ہے. لوگ اس کو سوسائڈ کرا دیتے. سوسائڈ نہیں, مارٹیڈوم ہے, یہ شہادت ہے. ایک اور روایت ہم نقل کریں گے اس کے حوالے سے. اور اس نے پبلک کے سامنے بول لیا اور کہا بسم اللہ اس لڑکے کے رب کے نام سے, اور ایرو ہٹ کیا اور ہٹ کرتے ہی وہ بچہ مر گیا. اب جیسے ہی یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا, لوگ بولے رہے یہ کیا ہو گیا, اس کو پہاڑ سے پھینکا گیا یہ بچہ بچ گیا, اس کو سمندر میں ڈالا گیا یہ بچہ بچ گیا. لیکن جیسے ہی اس رب کے نام سے اس کو مارا گیا یہ مر گیا. اس کا مطلب یہ لڑکا سچ بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ لڑکا حق بول رہا ہے, اس کا مطلب اس کا رب سچا ہے. تو ایک ڈسکورس پیدا ہو گیا پورے سوسائٹی میں, اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا. لوگ اسلام میں آنا شروع کر دیا. اور وہ جو بچہ ہے لوگوں کی نظر میں ناکامیاب ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے, وہ شہید ہے, وہ شہادت کے مقام پہ فائز ہے. اور وہ دنیا کا سب سے بہترین موت اس نے مرا. اور شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کوئی آدمی پورا پا نہیں سکتا. اور آج ہمیں شہادت سے کتنا ڈرایا جاتا. وہ سکسیسفل انسان تھا. اب نجران کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کو چھوڑ کے جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے, جو یہ ہوتا ہے, تمام لوگ اسلام قبول کر لیا کہ بھائی اس کے رب سے ہو گیا, اب سب اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک رزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے کہ اس کے ایک رزلٹ سے لوگ اسلام قبول کیا. اس نے دعویٰ کے لیے کیا, اپنی جان کو دے دیا, کیونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے. جو ایڈوائزر تھے کنگ کے, وہ کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, ہمارا جو پورا مقصد تھا بچے کو مارنے کا وہ یہ تھا کہ اس کا دین نہ پھیل سکے. اور یہاں مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا کہ پورا کا پورا نیشن اسلام قبول کر لیا, پورا کا پورا نیشن اسلام میں آ گیا. اب دیکھیں, دے پلان اینڈ اللہ پلان, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. انہوں نے پلان کیا کہ اس بچے کو مار دیتے ہیں اور مارنے کے بعد سارا دین ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے کیا پلان کیا کہ تم اس بچے کو مارو, ہم اس بچے کے موت سے پورے کے پورے لوگوں کو اسلام میں داخل کروا دیں گے. آج انہوں نے سوچا کہ ایک حجاب کھینچ لیتے ہیں, کیا ہو جائے گا. ایک نعرے کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ اس حجاب کا ایک ڈسکورس شروع ہو گیا کہ حجاب کیا ہے, حجاب کیا ہے, اصل حجاب کیا ہے, تو غلط حجاب کیا ہے, حجاب فرض ہے کہ نہیں ہے, حجاب از اے لا آف اللہ. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. دے پلان اینڈ اللہ پلان, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. آپ کو اپنا کام کرنا, آپ کو زیادہ دماغ نہیں لگانا, آپ کو اپنا نہیں سوچنا میں یہ سوچتا ہوں. آپ کو دین کی دعوت دینی ہے, اللہ تعالیٰ دین کو کیسے کام لینا وہ بہتر جانتا ہے, کس سے لینا ہے. اب اسی حوالے سے جب حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ عنہ, تو نجران کے علاقے میں کھدائی ہو رہی تھی. تو کھدائی میں ایک قبر ملا, اور قبر میں لوگوں نے ایک ہاتھ کو دیکھا, پھر اور ایک پیشانی کو دیکھا. دیکھا کہ ایک دم فریش ہاتھ ہے, ایک دم فریش باڈی, اور خون ایسے ٹپک رہا لگ رہا ابھی موت ہوئی ہے. تو لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ اے خلیفہ یہ دیکھیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اسی عبداللہ کی لاش ہے جس کو آج سے 600 سال پہلے 500 سال پہلے اس بادشاہ نے دو نحاس نے قتل کر مار دیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شہیدوں کے لاشوں کو ایسی حفاظت کرتا ہے. ایک اور واقعہ حضرت حمزہ کا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حمزہ جب رینوویٹ ہو رہا تھا تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ان کی باڈی ہے. تو جیسے ہی وہ نکالا گیا تو ان کی باڈی ایک دم فریش, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ اکبر. تو شہداء اللہ کی نظر میں سکسیسفل ہے. خون کا ایک قطرہ گرتے ہی زمین پر شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتا ہے, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس سے آخرت کے قبر کے تمام آزمائش کو دور کر دیا جاتا ہے. جس کو کہا گیا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ قسمت کسائی. اور لوگ اس کو آج بزدلی کو پیش کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ مقام ہے شہادت کا کہ ایک شہادت سے پورا کا پورا نجران اسلام میں داخل ہو گیا. لوگوں نے سوچا کہ یہ بچہ اسلام پر ہے. جس دعوت کو روکنے کے لیے اس بچے کا قتل ہوا, اسی قتل کی وجہ سے پورا کا پورا نجران اسلام میں داخل ہو گیا. اب اسی کے بعد واقعہ آتا ہے, آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے دا بوائے اینڈ دا کنگ واقعہ, آپ کو مل جائے گا. سورہ بروج آپ جا کے کھولیں گے تو اس پہ پورا ڈسکشن ہے. مسلم شریف میں بہت لمبی روایت ہے. اصحاب الاخدود کہا گیا ہے, دا پیپل آف ٹرنچ, پیپل آف ڈچ.
اب کیا کیا، ذو نحاس نے اعلان کیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھوڑے جائیں، گڑھا، اس میں آگ جلایا جائے، اور آگ جلایا گیا، اور ہر مسلمان سے پوچھا گیا کیا تم بادشاہ کے دین کے پاس ہو کہ اللہ کو مانتے ہو، تم چھوڑو گے دین؟ اب سب نے کہا کہ نہیں، ایک ایک کر کے سب کو آگ میں ڈالتے جائے گا۔ اب سوچیے آج ایسے سچویشن کہ ہم میں سے 100 لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کے لیے، ایک ایک کر کے دکھ رہا ہے، نہیں 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 ہم سنویدھان بچانے نکلے، اور ہمارے ساتھ چلیے، یہ اللہ اکبر سب ہم تھوڑی بولتے تھے، یہ تو ان لوگ بولتے ہیں، ان لوگ کو پکڑیے، ارے ہم گنگا جمنی والے ہیں، ہم سیکولر مسلمان تھے، ہم تو آپ کو اس طرح کے بولنا شروع ہو جائیں گے، ہم واٹر ڈاؤن کرنے لگیں گے دین کو۔ ہم اس سچویشن کو امیجن کریں، جو سچویشن اس زمانے میں تھا کہ آپ کے سامنے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہو کہ نہیں، اور اگلا نمبر آپ کا ہے، اب آپ کیا ریئیکٹ کیجئے گا؟ بولنا بہت آسان ہے، ارے ہم تو کر دیں گے، لیکن سوچئے، اپنے ذہن کو وہاں تک لے جا کے سوچئے کہ آپ ریئیکٹ کیسے کیجئے گا۔ آج ہم اپنے دین کو واٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، لارجر الائنس کے لیے ہم اپنے دین کے ساتھ ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں کہ ناچ گانا ہو رہا ہے، پروٹیسٹ میں ہون ہو رہا ہے، اور تمام کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ ہو گیا ہے، ایسے کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک ایک کر کے سب کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا تو لوگ کہنا ارے ہم ہو جاتے ہیں، کلچرلی ہندو ہونا ہے نا، ہم ہو جا رہے ہیں، ہم RIP نہ لگانا ہے، ہم لگا لیں گے، ہولی منائیں گے، ہم منائیں گے، سب منائیں گے، حجاب بھی چھوڑ دیں گے، اس طرح کی بات کرنے شروع ہو جائیں گے۔ آج ہوتا ہے نا RIP یوز کرنا، کیا ضروری ہے RIP، حق بولنا یہاں پہ، بلا بلا حلال کو حرام کر دینا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلیے آپ کے فیمنزم کو ہم قبول کرتے ہیں، ہوموسیکسوالٹی کو بھی قبول کرتے ہیں، ارے میرا ID سسپینڈ ہو جائے گا اگر ہم LGBT کے خلاف لکھ دیں گے نا، تو اسی لیے ہم نہیں لکھتے، تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے، تو اپنی ID بچانے کے لیے LGBT کا سپورٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچے وہ اس زمانے کا واقعہ، میں کرنٹ سچویشن سے اس لیے کنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اور اچھے سے فیل کریں۔ اب ایک واقعہ آتا ہے، اسی میں ایک بچی، ایک ماں ہوتی ہے، اور ماں کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہوا اس کے ہاتھ میں، اب اس کی باری ہوتی ہے، تو ماں جب آگے بڑھتی ہے تو ماں ہے، ماں کی ممتا کا کیا ہی مثال، تو وہ آگے بڑھتی ہے، اور بڑھتے کے ساتھ اب اس کو لگتا ہے کہ میرا بچہ آگ میں، تو تھوڑا سا ہچکچاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تو بچہ بول اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 بچے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ایک وہ بچہ ہے جو بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے ماں صبر کرو، تو صحیح راستے پہ ہے، تو اللہ کے دین پہ ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں جنت ملنے والا ہے۔ تو وہ جو عورت ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ آگ میں کود پڑتی ہے۔ اس اسٹوری کو، اس پورے کہانی کو سورۃ البروج میں نقل کیا گیا، تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے جلا کے، صرف ایک آدمی بچ جاتا ہے۔ اس اسٹوری کو سورۃ البروج میں نقل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب سورۃ البروج پڑھیں گے قرآن کھول کے، تو اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر ہے۔ ان پورے انسانوں کو جلا دیا گیا، اور ان کا کوئی نام و نشان آج باقی نہیں ہے، اور بادشاہ جیت گیا، صحیح معنی میں، دنیاوی معنی میں دیکھیں تو بادشاہ جیت گیا، بادشاہ جس دین سے ریڈ ہونا چاہتا تھا وہ ریڈ بھی ہو گیا، وہ ختم کر دیا دین بھی، بادشاہ جیت گیا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کو جو اصحاب الاخدود ہے، ان لوگوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اب دیکھیں، انہوں نے کوئی خلافت قائم نہیں کی تھی۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کب خلافت قائم ہوگی، کب شریعت نافذ کر لو گے، ارے کب، مذاق لہجے میں پوچھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی خلافت قائم نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی فوج جمع نہیں کی تھی، دنیا کے اعتبار سے یہ ناکام ہے، دنیا کے اعتبار سے کنگ جیت گیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ہمیں 10 سیٹ مل گئے ہیں، 20 سیٹ مل گئے ہیں، اور یہ خلافہ والے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ہے ان کو؟ ذالک فوز الکبیر، گریٹ وکٹری، وکٹری بھی نہیں، گریٹ وکٹری۔ اللہ صرف اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وکٹری ہے، اللہ کہہ رہا ہے اٹس اے گریٹ وکٹری۔ کیوں؟ دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہار گئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے، اپنے دین میں جمے رہنے کے اعتبار سے، ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنے کے اعتبار سے، آخری لمحے تک اسلام کو تھامے رہنے کے اعتبار سے یہ وکٹری میں تھے، یہ سکسیسفل لوگ تھے۔ جنت میں جانا اصل وکٹری ہے، دنیا میں اسلام کو واٹر ڈاؤن کر کے 10 پیسے کما لینا وکٹری نہیں ہے، دنیا میں اسلام کو واٹر ڈاؤن کر کے کوئی پوسٹ حاصل کر لینا وکٹری نہیں ہے،
دنیا میں اسلام کو واٹر ڈاؤن کر کے 10 دن اور زندہ رہ لینا وکٹری نہیں ہے. دنیا میں اسلام کو چھیڑ چھاڑ کر کے ڈیٹینشن کیمپ سے باہر رہنا وکٹری نہیں ہے. اصل وکٹری ہے کیا؟ جنت. اصل وکٹری کیا؟ آخری دم تک قرآن اور سنت کو تھامے رہنا. اصل وکٹری کیا؟ اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا. اصل جنت میں جانا وکٹری. تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ گریٹ وکٹری. دیکھیں عمار بن یاسر سکسیسفل ہیں، سمیہ سکسیسفل ہے، حمزہ سکسیسفل ہے. انہوں نے مدینہ کی ریاست بھی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے خلافت کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ نے ان کو سکسیسفل قرار دیا. تو سکسیسفل کا جو معیار ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ انسان ظلم کے ساتھ ستا دیا جائے، ظلم کے ساتھ مار دیا جائے، لیکن آخرت میں اس کا کیا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو اللہ نے ان کو کہا کیا کہ گریٹ وکٹری، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اور یہ ہمیں آج اس اسٹوری کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. وہ پیپل آف ڈچ کو ہم سمجھے کہ ہم لوگ ہیں، اور وہ ڈچ ہمارے لیے ڈیٹینشن کیمپ ہے، وہ ڈچ ہمارے لیے جیل ہے. اور ہم اب رکھیں گے کیا ہم اس ڈچ میں جانا پسند کرتے ہیں یا اپنے دین کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، اپنے دین کو واٹر ڈاؤن کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے دین میں سیکولرزم، جمہوریت، فیمنزم، LGBTQ کو ملا کے ایک چاشنی بنا کے اور لوگوں کے ساتھ بولیں گے دیکھو آئی ایم اے گڈ مسلم، آئی ایم اے لبرل، آئی ایم اے سیکولر. یہ آپ کے سامنے راستہ ہے. اب آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کو پکڑ کر ذالک فوز العظیم، جو فوز العظیم ہے، فوز الکبیر کہ گریٹ وکٹری آپ کو اٹینڈ کرنا ہے، یا دنیاوی وکٹری کو لے کے آخرت میں آپ کو ہاتھ ملنا ہے. اگر آپ اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا، کمپرومائز کیجیے گا، تو دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو، پیسہ ہو، اسٹیٹس ہو، سب کچھ ہو، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہی اس اسٹوری سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ کے پاس ایسے حالات آئیں کہ ہم لوگ ورج آف جینوسائیڈ ہیں، ارے تو توحید کی بھی بات کیوں کریں؟ ابھی تو ایسی بات کریں جس سے ہم بچ سکیں. جان بچانا اصل مقصد نہیں ہے اسلام میں. اگر جان بچانا اصل مقصد ہوتا تو یہ جو پیپل آف ڈچ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا. یہ نہیں مرتے ہیں، بلکہ اصل ہے ایمان بچانا، ایمان کے ساتھ جمے رہنا. یہ جان اگر ایمان کے بغیر ہے تو اس جان کی کوئی وقت کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ جان ایمان کے ساتھ ہے تبھی اس جان کی قیمت ہے. اگر ایمان ہے اور جان جائے تو ایسی 1,00,000 جان قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس کا بہت اجر دے گا. لیکن اگر آپ نے ایمان کے چھوڑ کے جان لے لیا تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس اسٹوری پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس سیرت کا جو درس چل رہا ہے اس میں ریگولر ہونے کی توفیق دے. اور ہم اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ بھائی ہمارا کلپ ریکارڈ ہو جائے، اور آپ لوگ بھی اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ چلو 2-4 کلپ ریکارڈ کر کے، نہیں، آپ لوگ اس لیے بیٹھے ہیں، یہ عبادت ہے. سیرت پڑھنا اور پڑھانا عبادت میں سے، تاکہ ہم اس میں سے لیسن لے سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کا جو لیسن ہے ہمارے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو وہ اللہ قبول فرمائے، اور جو بات نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھول جانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے کہنے سننے اور عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.